بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی شریف النسل، عقل مند اور بڑے شاعر تھے۔ وہ اپنا قصہ بیان فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ گیا تو وہاں کے کچھ بڑے بڑے لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے طفیل، تم ہمارے شہر میں آ تو گئے ہو، لیکن یہاں ایک آدمی ہے جس کی باتیں جادوگروں سی ہیں۔ وہ جب بھی کسی سے بات کرتا ہے تو اس پر ایسا اثر ڈالتا ہے جس کی وجہ سے باپ بیٹا، میاں بیوی اور بہن بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ آپ اپنی قوم کے سردار ہیں، لہٰذا اس شخص سے دور رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر بھی اس کا اثر ہو جائے۔ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ مجھے خوف محسوس ہونے لگا اور میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی اور مکہ میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ جب میں بیت اللہ پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہی شخص جس کے بارے میں مجھے لوگوں نے ڈرایا تھا اپنی نماز میں مشغول ہے۔ میں جب اس کے قریب ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے کانوں میں اس کے کچھ الفاظ پڑ گئے۔ مجھے وہ الفاظ بہت ہی اچھے لگے اور میں نے اپنے دل میں سوچا، میں تو عقل مند اور شاعر ہوں، اس کی باتیں سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر اچھی باتیں ہوں گی تو قبول کر لوں گا، اگر بری ہوں گی تو چھوڑ دوں گا۔ میں ایسا بھی گیا گزرا نہیں کہ اچھے برے کی پہچان ہی نہ کر سکوں۔ چنانچہ وہ وہاں بیٹھ گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ میں نے ان سے کہا، اے محمد، آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھے یہ باتیں بتلائی ہیں، لیکن میرے کانوں میں آپ کی کچھ باتیں پڑ گئیں اور وہ باتیں مجھے اچھی لگی ہیں۔ اب آپ اپنی پوری بات مجھے بتائیں کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے میرے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ حضرت طفیل بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے اس سے اچھا کلام پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، لوگ میری تابعداری کرتے ہیں، میں ان کے پاس جا کر ان کو دعوت دوں گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے ایسی چیز عطا فرمائیں جس کو دیکھ کر یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کو کوئی نشانی عطا فرما دے۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اچانک میری پیشانی سے ایک نور چمکنے لگا۔ میں نے جب اس کی روشنی دیکھی تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری قوم کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، اس لیے اس کی شکل بگڑ گئی۔ لہٰذا میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ اسے کسی دوسری چیز میں ظاہر فرما دے، تو وہ نور میرے عصا کے سر میں چمکنے لگا۔ میں جب پہاڑی سے ان کی طرف اتر رہا تھا تو وہ لوگ بڑے غور سے میری چھڑی میں نور کی روشنیاں پھوٹتے دیکھ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی قندیل لٹکی ہوئی ہے۔ جب میں اپنے والد کے پاس گیا تو میں نے انہیں کہا، اے ابا جان، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے والد نے کہا، جو تیرا دین وہی میرا دین۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی یہی کہا تو اس نے کہا کہ ہمارا معبود ذی الشرا ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ تو میں نے کہا، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر میں نے دوس قبیلے کو دعوت دی، مگر انہوں نے لیت و لعل یعنی ٹال مٹول سے کام لیا۔ میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ دوس والے زنا کے عادی ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ میں واپس اپنی قوم کی طرف گیا اور ان کو دعوت دیتا رہا۔
اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور غزوہ بدر، احد اور خندق بھی پیش آئے۔ پھر میں ان تمام لوگوں کو جو اسلام لائے تھے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی تقریباً 70 یا 80 گھروں کو لے کر آپ کی خدمت میں آئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں بھی شریک رہے اور فتح مکہ میں بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پھر انہوں نے خود ہی درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں عمر بن حمامہ کے بت ذوالکفین کو جلا کر آؤں۔ آپ نے اجازت دے دی اور اس کو جلا کر واپس آپ کی خدمت میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب فتنہ ارتداد کھڑا ہوا تو یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شریک جہاد تھے اور یمامہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ